ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، سورہ الاعراف کی چند آیات بینات، آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ ان آیات میں اہل ایمان کے ایک عمل بطور جزا جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے اس کو بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 40 میں مومن اور کافر کی روح کہ ایمان والوں کی روح کیسے نکلتی ہے اور کافر کی بدبودار روح کس طرح جسم سے نکالی جاتی ہے، یہ اسی کے متعلقہ آگے مضمون جا رہا ہے، اور یہ ایک طویل مضمون ہے جس میں اصلاح احوال کا بھی ایک ذکر ہے، اور جنت میں جب بندہ جاتا ہے تو جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا۔ روح نکلنے کے بعد تجہیز و تکفین کا سلسلہ، اس کے بعد قیامت ہے، اور قیامت کے بعد جنت کا داخلہ ہے عمومی طور پہ۔ لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو روح نکلنے کے بعد روح کا واپس جسم کے ساتھ تعلق قائم لوٹا دیا جائے گا، روح جسم میں ہوگی، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، وہ رہیں گے جنت میں، اور ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ وہ انتظار قیامت تک جتنا بھی کریں گے گویا کہ ان کا وہ حال جنت والا حال ہوگا۔ جنت کی بہاریں، جنت کے ثمرات، جنت کا لباس ان خوش نصیبوں کو دے دیا جائے گا۔ کچھ ایسے بھی بد اعمال ہوں گے جن کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، وہ قیامت تک اس کی تپش میں جلتے رہیں گے، اور جہنم کی ہول ناکیاں ان کا مقدر بن جائے گی، اور مرنے کے بعد جو انعام ہے، جو سزا ہے، وہ اور ہے۔ اہل قبر کو مرنے کے بعد جو ایمان والوں کو جنت کا انعام دیا جائے گا، وہ اس جنت کے سوا ہے جو قبر میں ان کو انعام دیا گیا، اور دوزخ والوں کو جو قبر میں سزا دی گئی اس کے سوا سزا دی جائے گی جہنم کی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا آدھا حصہ بیان ہوا۔ آج اگلا حصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قرآن شریف میں جو اہل جنت کے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے، کوئی تھوڑا سا ذکر ان کا بھی آ جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یاد رکھا جائے قرآن شریف کا یہ اسلوب، رب تعالیٰ کی رحمت کا یہ خاص اہل ایمان کے لیے حصہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں دوزخ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، جہاں ایمان والوں کے درجات ان کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ دوزخیوں کی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار اگر ایسے ہو جائے کہ دوزخیوں کی سزا کو پہلے بیان کر دیا جائے
تو اللہ ان کی سزا کے مقابلے میں اہل ایمان کا جو عمل ہے جو بطور جزا ان کو کل دیا جائے گا اس کو زیادہ بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا اسلوب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے جنت کا ذکر پھر ساتھ دوزخ کا ذکر۔ کبھی کبھار قرآن شریف میں ایسے بھی ہے کہ پہلے دوزخ کا ذکر ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمانہ ہے کہ جہاں وہ پہلے دوزخیوں کا ذکر کرے تو ایمان والوں کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ متذبذب ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اتنا عذاب سخت مار۔ اللہ فرماتا وہ ان کے لیے تھا، سنو تمہارا اجر ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ اس ذکر کے بعد جنت کا ذکر ان کی عذاب کی نسبت کئی گنا بڑھا کے بطور انعام اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ اہل دوزخ کے ذکر کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس ایک آیت پاک نے ہمارے تمام تر جو جسمانی تھکاوٹیں تھیں ان کو اتار دیا اور اللہ کی رحمت پہ ڈھارس بند گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو بھی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت سے زیادہ، جتنی جس میں ہمت ہے ہم اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، جو ہمت نہیں ہم وہ حکم ہی نہیں دیتے، اور جو ہم نے دیا ہے وہ بوجھ ہے ہی نہیں، وہ آسان سے آسان تر ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ دور کر دیا۔ اہل جنت کی نشانی بیان ہو رہی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ہم نے ان کے سینوں سے تمام قسم کا حسد بغض کینہ دور کر دیا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کو وہاں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس باغ میں انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ داخل ہوں گے اہل جنت تو جنت میں ٹھنڈی بہاریں، عمدہ میوے، پانی، اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے۔ اس وقت رب کی تعریف کریں گے اور کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا، اس کی توفیق سے ہی یہ سارا معاملہ ہوا۔ آج ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے اور جنت کی بہاریں ہمارا مقدر بن گئی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ یہ جو راستہ دکھایا ہے اللہ نے، یہ اس کی کرم نوازی۔ ہم کب تھے راستہ دیکھنے والے؟ اس کا کرم نہ ہوتا تو ہم یہ راستہ چل ہی نہ سکتے۔ ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو کھانے پینے میں بڑے طاقتور تھے پر ان کا راستہ الٹا ہو گیا۔ ہم پہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک اے ہمارے رب کے رسول آپ حق کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت رسول پاک کی بھی تعریف کی جائے گی، جہاں رب کی حمد کی جائے گی۔ اہل جنت جنت میں رب کی حمد کے ساتھ رسول پاک کی نعت پڑھیں گے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، جب یہ نعت پڑھ لیں گے نا جنتی جنت میں مصطفیٰ کا ترانہ، یہ حضور پاک کا نغمہ دل ربا پڑھ لیا جائے گا، حضور کی تعریف ہو جائے گی، پھر کوئی منادی ندا کرے گا۔ اب منادی کا ذکر نہیں کہ وہ کون ہے، اور اہل ایمان جانتے ہیں کہ جنت میں جو پیاری ندا ہوگی وہ ایک ہی ندا ہوگی، وہ رب کی طرف سے پیاری پیاری ندا ہوگی۔ سنو رب اس وقت اپنے بندوں کو کیا ندا دے گا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اے جنت میں آنے والوں سنو
میں نے تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اورثتموہا، یہ جنت ہے میری، خالق اس کا میں ہوں، پر سنو میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ دو نمازیں پڑھنے والا بندہ، ایک نماز پڑھنے والا، کوئی نماز نہ پڑھنے والا، کلمہ ایمان کی سلامتی لے جائے، اللہ اسے بخش دے، اللہ فرماتا تجھے بھی میں نے جنت کا وارث بنا دیا۔